قرآن مجید سورہ الاعراف وہ 12واں رکوع 3 آیتاں وہ میں تھوڑے سامنے پڑھیاں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر انسانوں کی شکایت کی ہے بھئی ہر امت نبی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں قوماں نوں اس پاروں بھی اللہ کی طرف رجوع کرن، موڑ آن، گناہ چھڈ جان، تکلیفاں مبتلا کیتا، ایسیاں مصیبتیں آئیاں، بیماریاں آئیاں، فاقے آئے، مہنگائیاں آئیاں۔ مقصد اللہ تعالیٰ دا فرمایا یہ دنیا جو کچھ ہوندا بہت بڑی بات ہے جڑی قرآن کے، مگر اسی انہوں نظر انداز کیتا۔ مسلمان ہوندے ہیں اسی دہریے ہیں، ساڈا خیال ہے دنیا جو کوئی ہو رہا ایویں ہو رہا، کسے بندے کدی اس گل ول دھیان نہیں کیتا جڑی قرآن دسدا بھی جو کچھ اس دنیا چ ہوندا نا دکھ سکھ یہ ایویں نہیں ہوندے، اللہ تعالیٰ دے حکم نہ ہوندے، اور اللہ تعالیٰ ایویں بندیاں نوں تنگ کر کے راضی نہیں، انہیں تکلیفاں دے کے کی لینا، تہاڈی اصلاح لئی تہانوں ٹھیک کر لئی کدی کدی تنبیہاں ہوندیاں، جھڑکی ہوندی ہے، ڈانٹ ہوندی ہے۔ اے ہن لوڈ شیڈنگ دا عذاب جڑا ہے قرآن پاک جہاں بھی بیان آیا، کئی جگہ اللہ نے آکھیا کہ اگر میں روشنی لے جاواں جویں دھند دا حال ہے کیویں حادثے ہو رہے، ذرا ہور ود جائے راہ ہی نہ دسے، ہاتھ نوں ہاتھ نہ دسے، فرمایا اگر میں روشنی لے جاواں تو کوئی ہے دنیا جمیا ماں دا لال پھر جڑا تانوں روشنی لیا دے، اور اگر میں رات نوں ہی لمیا کر دینا دن چڑھے ہی کوئی نہ، پھر کون تانوں دن لیا کے دو گے جے تسی کام کر سکتے۔ یعنی اللہ رب العالمین توجہ دلاؤندے ہے بھی یہ دنیا بناؤن تو بعد اللہ تعالیٰ نے چھڈ نہیں دتی، اسی ہن کرماں کو زیادہ زیادہ اِننے ہی خدا نوں مننے ہیں بھی بنائی ہے انہیں، اے نہیں منتے بھی چلا رہا یہ بر العمل، آسمان تو لے کے زمین تک ایک پتا بھی نہیں ہلتا خدا گواہ ہے جب تک اللہ دا اذن نہیں ہوتا، اللہ سینکشن نہیں نہ دیتا، اجازت پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ ایمان نہ رکھے صرف کبھی رب نے بناتا سی بن گئی دنیا، ایک دلی دہریت ہے، کفر ہے۔ ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بنایا بھی ہے، اللہ لہ الخلق والامر، بنائی دنیا تے ہن بھی حکم دا چلدا، اس تو دکھ آوے سکھ آوے ذرا بھی وہ فضول نہیں، ایویں نہیں ہوندا، نہ اس طرح دھپاں ایویں پیندیاں، نہ اس طرح دھنداں پیندیاں، سب اللہ پاک فرماوندا کدی کال پی جاندے ہے، کدی بارشاں پہ موقع ہوندیاں، کدی کچھ ہوندا، تسی بالکل گدھے دی طرح حدیث پاک چ اللہ نے فرمایا منافق جڑے نا زبان نہ اللہ نوں منتے تے اونج نہیں اور سوچتے رب کیوں کر رہا، کدی ادھر دھیان نہیں انہوں نے کیتا، انہاں دی حالت گدھے دی طرح جنوں مالک کدی بن دیندا کدی چھڈ دیندا، مگر اس گدھے نوں کدی بھی نہیں یہ پتہ لگا بھی چھڈیا کیوں تے بنیا کہ بس گدھے بنیا۔ اور مومن دی مثال اللہ دے رسول نے جو دتی، پوری کتاب لکھی ہے، کتاب غایت النفع، اس ایک حدیث کی شرح سے امام ابن رجب hanbali رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا کہ حضور نے فرمایا جڑا مومن ہے نا اللہ نوں مننا وہ دی مثال خامت زرے دی، اور اس گدھے دی طرح نہیں، وہ نرم کھیتی دی طرح، تسی ویکھ لیں نرم کھیتیاں جڑیاں ایک درخت دا سنوبر دی طرح کل عرض تے سیدھے کھڑے آ بڑے آکڑے، انہوں نے پھر زور دا کوئی طوفان ہی آਉਂدا نہ لک تو بندا ادا نہیں، انہوں نے ہدایت ہوندی وہ پھر توڑ جندا لک تو۔ یہ مثال حضور نے دیتی، منافق اور بے ایمان لوگ جڑے کل عرض سنوبر دی طرح جنہوں طوفان پندے پھر تے مومن دی مثال خامت زرے نرم چارے دی جڑیاں عام کھیتیاں دیاں نرم فصلاں پتلیاں، ہوا ادھروں آئی اینوں چک گئے، ادھروں آئی دوجے پاسے نوں چک گئے، مومن دا یہ حال ہے۔ حضور نے فرمایا کدی ہوا انہوں اینوں چکاؤندی ہے، وہ کیڑی ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دیتی، عجب للمؤمن، فرمایا مومن آدمی دا حال تانوں کی سناواں جڑا رب نوں مندا نا دلوں کہ مینوں اگر دکھ بھی آیا کوئی تے ایویں نہیں آیا، یہ جی کوئی راز ہے، اور اگر سکھ رب نے دتا یہ بھی خامخواہ ہے۔ فرمایا وہ دی مثال نرم کھیتی دی، وہ ٹوٹدا نہیں، ادھروں ہوا آئی این لپ گیا، خدا دے اس حکم لگے چک گیا، کی چکیا؟ فرمایا جے نعمت ملی تے شکر کیتا، اور اگر مصیبت آئی تو صبر کیتا، دونوں حالتوں جو کماؤندا ہی کماؤندا ہے، انہوں گھاٹا کوئی نہیں پیندا، نفع ہی نفع۔ یہ مومن دا حال ہے۔ حضور نے فرمایا مومن دا تانوں میں کی حال سناواں، کڈا عجیب معاملہ ہوتا بھی ہر کام ہی وہ چنگا چنگا، دکھ آیا وہ انہیں صبر کیتا، سکھ آیا تو شکر کیتا، کمال ہے۔ مگر منافق بے ایمان فرمایا کل عرض وہ سنوبر دا درخت ہے جنہیں کسی شے تو اثر نہیں لینا، نہ دکھ تو انہیں کوئی اثر لینا، نہ سکھ کی انہوں کوئی ہدایت آنی ہے، انہوں پھر نہ جڑاں تو کھاڑو گا طوفان۔ بستی کے اندر ہی مستری سی، سادہ بندے بھی کئی باری گل کرتے تو سارے عالماں تو بھی چنگی ہوتی، اسی زمیندارہ کرنا، ہل ٹھکاؤن جانا، شریف ہوتا نا سے اللہ بخشے،
ایک دن انہیں گل کی چیز میرے دل سے لگی بھی یہو دین دا سن نچوڑ اینا ہی ہم چکیا رہیں گا پھڑیں گا وانگ بیری بیری دا درخت ویکھدا تانوں آکڑیا نہیں تھلے لکھیا تے اینا پھاڑے انہوں درخت دیاں شاخاں زمین نہ لگیاں ٹوٹنے آیا چکیا رہیں گا پھڑیں گا وانگ بیری اچا بنے گا جائے گا کپیا اچا بنے گا کٹ کے پھینک دوں گا خدا پہ اللہ نہ متکبر لوگ جڑے بڑے بندے زمین سے انہوں نے میں برباد کر کے رکھتا مڑ کے انہوں کا نشان ہی نہیں لبدا جڑے اس خامت ذرے پوری کتاب دی کتاب و خامت ذرے غایت نفع اسے کہ حضور نے مثال کیوں دیتی کہ مومن ایک نرم کھیتی کی طرح وہ اللہ دے سامنے آ کر دا کوئی تو اللہ تعالیٰ ان آیتاں فرماؤں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی ہر علاقے کوئی نبی بھی جدوں دا بھیجیا نا یہ بد نصیب انسانوں دا حال رہا الا خذنا اہلہا بالباساء والضراء اسی انہاں لوگوں نے سمجھاؤن لئی بھی یہ نبی دی گل ول کان دھرن تے بندے بن جان انہاں نوں بیماریاں اور فاقے چ مبتلا کیتا اتنے کاڑ پایا مہنگائی ہوئی ہے بیماریاں میں بھیجیاں لعلہم یضرعون اور مقصد کی سی کہ عاجز ہو جان انہاں دا غرور ٹوٹ جائے اور یہ چک جان کہ جو سادہ نبیاں دا ٹھیک ہے عاجزی پیدا کر لی مگر علاج دا اثر کوئی نہیں ہوا اللہ پاک فرماتا ہے سارا جتن کیتا ہر کوشش کی بھی اس طریقے نے میرے علاجن مگر ٹھیک نہ ہوئے نہ بیماری نے انہوں نے کوئی متوجہ کیتا